أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، حکمت فر استقبال مقرر ٹی وی ریجل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں کے سوال و جواب میں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ماہ ذوالقعدہ ذوالحجہ کے کیا عناوین ہونے چاہیے، کیا ٹاپکس ہونے چاہیے، اور ان ٹاپکس کا مقصد کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں بھی تو ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے بھی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ویسے ہمارے چینل پر تقریر سے ریلیٹڈ 100 سے زائد ویڈیوز ہیں، اور سوال و جواب کے تعلق سے 50 سے زائد ویڈیوز ہیں. ان کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد سوال کریں تو زیادہ مناسب ہوگا. بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، مکمل ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے ذہن میں جو کنفیوژن رہ جاتا ہے، شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی مکمل ویڈیو دیکھیے. اگر آئے ہیں 2-4 منٹ زیادہ بھی لگ جاتا ہے تو کیا ہے، علم سیکھنے کے لیے ہم 2-4 منٹ اگر زیادہ ہی دے دیں تو کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہم لہو و لعب میں، کھیل کود میں، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اپنا وقت جو ہے گواتے ہیں. بہرحال بات زیادہ لمبی نہ ہو. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جس ٹاپک کا انتخاب کر رہے ہیں، جس عنوان کو ہم چوز کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کی رغبت، لوگوں کی دلچسپی ہے یا نہیں. یہ بہت ہی ضروری ہے، اس وجہ سے کہ اگر اس ٹاپک میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، لوگوں کی رغبت نہیں ہوگی، تو لوگ آپ کو نہیں سنیں گے، آپ کے بیان کو، آپ کی تقریر کو نہیں سنیں گے، اور آپ جو ہے مایوس ہو جائیں گے. آپ کی تقریر کا اثر جو ہے لوگوں پر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے جس عنوان کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ایسا ہو کہ لوگوں کی اس میں دلچسپی ہو، اور وہ عنوان موقع کی مناسبت سے ہی ہمیشہ ہونے چاہیے. تو ابھی جیسے ذوالقعدہ آنے والا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس تعلق سے آپ کیسے سوچیں گے کہ کیا عنوان ہونے چاہیے اور لوگوں کی اس میں دلچسپی کیوں کر ہوگی. تو دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، ابھی حج کا موسم ہے نہیں، اور آگے جو ہے قربانی کا موسم آ رہا ہے، اور ابھی لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. الحمدللہ حج کے لیے جا رہے ہیں. مکہ مکرمہ جائیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، مسجد حرام میں داخل ہوں گے، مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، ہے نا، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے. تو گویا کہ ابھی ایک خاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ابھی حج کے لیے جانے والے ہیں، قربانی کا موسم آنے والا ہے، مکہ مکرمہ ہمارے سامنے ہے، مدینہ منورہ ہمارے سامنے ہے. تو اس تعلق سے 4 ٹاپکس آپ کے ذہن میں بخوبی آ سکتے ہیں. سب سے پہلا ٹاپک مکہ مکرمہ کے فضائل آپ بیان کر دیں پہلے جمعہ میں. اب دیکھیں، اس میں لوگوں کی رغبت کیوں ہوگی؟ کیونکہ لوگ ابھی اس طرح کی خبریں سن رہے ہیں، ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. لوگ خانہ کعبہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں، طواف کے لیے جا رہے ہیں، الحمدللہ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں. تو لوگوں کے اندر بھی یہ شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی جاتا. تو لوگ جو ہے اس ٹاپک کو آپ کی سنیں گے. مکہ مکرمہ کے فضائل میں آپ جو ساری چیزیں شامل کر دیں، یعنی قرآن کریم سے جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. بہت ہی جامع موضوع ہے یہ، اور اس میں ساری چیزیں، سارے فضائل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کا انتخاب کیا. جس شہر کی قسم کھائی وہ شہر جو ہے لا اقسم بہذا البلد، یہ وہ مکہ مکرمہ ہی ہے. جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر بنا وہ مکہ مکرمہ ہی ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے نوازا گیا وہ شہر ہی مکہ مکرمہ ہی ہے. اور بہت ساری خوبیاں ہیں اس شہر کی کہ یہ شہر جو امن والا ہے. صفا اور مروہ کے جو پہاڑیاں ہیں وہ یہیں ہیں، آب زمزم جو ہے وہ یہیں ہیں، مسجد حرام کی کیا فضیلت ہے، یہ سب اس کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں. تو ایک دلچسپ موضوع ہو سکتا ہے. اس موضوع کا، اس عنوان کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو رغبت دلانا، لوگوں کو ابھارنا اس بات پر کہ لوگوں کے اندر بھی شوق اور ذوق پیدا ہو کہ کاش میں بھی مکہ مکرمہ جاتا، وہاں کی چیزوں کو دیکھتا، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی کو پیدا فرمایا، ان گلیوں کو، ان کوچوں کو، ان سڑکوں کو، وہاں کے جو ہے ذروں کو میں دیکھتا.
تو اس طرح کا مطلب آپ اس طرح سے تقریر کریں کہ لوگوں کے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو. تو وہاں کی کچھ یادیں، وہاں کی کچھ نشانیاں لوگوں کو آپ بتلائیں، اس جگہ کی کیا فضیلت ہے. روئے زمین پر سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین جو جگہ ظاہر سی بات ہے مکہ مکرمہ ہی ہے، تو اس کی فضیلت آپ بیان کریں، اس کی خصوصیات کو لوگوں کے سامنے آپ بیان کریں. جس طرح سے مہینے میں سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا ہے. رات میں لیلۃ القدر ہے، دنوں میں جمعہ کا دن ہے، فرشتے میں ملائکہ ہیں، اور جو ہے نبیوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو یہ آپ خصوصیات ذکر کر کے آپ بیان کریں کہ اسی طرح روئے زمین پر سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین جگہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہی ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو آپ ابھاریں گے تو لوگ آپ کو سنیں گے اور آپ کی تقریر میں دلچسپی رکھیں گے. تو یہ پہلا عنوان ہو گیا مکہ مکرمہ کے فضائل و مناقب. اسی طرح سے دوسرا عنوان ہمارا مدینہ منورہ کے فضائل و مناقب ہو سکتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو مکہ جاتے ہیں تو مدینہ ضرور جاتے ہیں. تو مسجد نبوی کی کیا فضیلت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، کس طرح سے رہے اور کیا کیا وہاں کی خصوصیات ہیں، اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ابھار سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جامع موضوع ہو سکتا ہے. میں ذکر کروں گا، بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اسی طرح سے تیسرا ٹاپک آپ کا حج کی اہمیت، اس کی فضیلت ہو سکتی ہے، اور حج نہ کرنے والوں کی مذمت جو قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں کہ آج لاکھوں کروڑوں روپیے کے مالک ہیں، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی حج استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بری ذمہ ہے. تو یہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کریں. حج مبرور کی فضیلت بیان کریں کہ حج مبرور کی فضیلت یہ ہے کہ جس شخص نے حج کیا حلال پیسے کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو وہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل مبرہ اور پاک و صاف ہوتا ہے. ایسی ہی ایک گنہگار شخص جب حلال کمائی سے صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حج کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو حج مبرور کی فضیلت آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس پر ابھاریں، اور لوگوں کو کہیں کہ آپ جو ہے پائی کو جمع کر کے آپ بھی حج کر سکتے ہیں. دل کے اندر وہ تمنا ہونی چاہیے، وہ آرزو ہونی چاہیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر پر جانے کی، زیارت کرنے کی، مسجد حرام میں داخل ہونے کی، مکہ مکرمہ جانے کی، مدینہ منورہ جانے کی، اور خانہ کعبہ کی زیارت کی. یہ شوق ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام بھی کر دیتا ہے. تو یہ تیسرا ٹاپک ہمارا ہو سکتا ہے، حج کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اور نہ کرنے والوں کو کیا مذمت جو ہے قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے. چوتھا ٹاپک ہمارا ہو سکتا ہے قربانی. ہمارے سامنے ہے تو قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت. اس تعلق سے ایک بہت ہی لمبی جو ہے قصے ہیں، لمبا قصہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی آپ پہلے چاہیں تو بیان کر دیں ایک دو جمعے میں، اور اس کے بعد جو ہے قربانی کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کر لیں. قربانی کتنا اہم ہے، کتنی ضروری ہے، اور قربانی کا پیغام کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، یعنی اخلاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے جو ہم کو پیغام دیا، وہ اخلاص کا پیغام دیا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہے نہیں، اللہ تمہارے گوشت، جانوروں کے گوشت کو، خون کو نہیں دیکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا. اللہ کے یہاں تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. تو یہ پیغام دینا مقصود ہے. ورنہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ ایک آزمائش تھی. نیت دیکھنا تھا، اخلاص دیکھنا تھا کہ بندہ میری باتوں پر کس طرح عمل کرتا ہے اور میری اطاعت کس
طرح سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اور آپ آزمائش میں کھڑے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام بنا دیا، لوگوں کا پیشوا اور امام بنا دیا۔ تو یہ کل 4 ٹاپکس ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں: مکہ مکرمہ کے فضائل، مدینہ منورہ کے فضائل، حج اور اس کی اہمیت و فضیلت، قربانی کی اہمیت و فضیلت، اور چوتھا اور 5واں ٹاپک کی بات کریں تو سیرت ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اور آنے والے جو مہینے ہیں اس میں ان ٹاپکس پر آپ بخوبی بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لوگ اس میں دلچسپی بھی لیں گے، لوگ اس کو سنیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس طرح کا کوئی بھی اگر آپ کو ذہن میں سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا، ہماری کلاس اس پر چل رہی ہے، ہم آن لائن بھی بچوں کو انہی ٹاپک پر ابھی تیاری کرا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کیجیے گا اپنا نمبر، انشاءاللہ تعالی آپ سے رابطہ کیا جائے گا معافیز کے۔ آپ بھی ہماری آن لائن کلاس میں جو تقریر کی بھی ہے، حفظ کی بھی ہے، ناظرہ قرآن کی بھی ہے، دورہ قرآن کی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری آن لائن کلاس حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، دورہ قرآن اور تقریر کلاس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں معافیز کے۔ آپ ہمیں ای میل کیجیے muqarrirtv@gmail.com، یا ہمیں انسٹاگرام پہ میسیج کیجیے، یا پھر آپ اپنا نمبر ہمیں کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے۔